جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ نے چند ماہ پہلے کیپٹن صفدر صاحب کا ایک انٹرویو ملاحظہ کیا ہوگا، وہ 4 قسطوں میں تھا اور ایک پورا پروفائل انٹرویو تھا۔ وہ سارے سوال تھے جو آپ کیپٹن صاحب سے پوچھنا چاہتے تھے، مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا چاہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ چیزیں آپ جاننا چاہتے تھے، تو وہ بڑا پاپولر ہوا، آج بھی بہت زیادہ پاپولر ہے۔ اس کے کئی حصے بہت سارے لوگوں نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیے، اور جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کی جو فیملی ہے، جو مریم نواز صاحبہ کی سوچ ہے، وہ سارے کا سارا اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی وہ انٹرویو بڑا ریلیونٹ ہے۔ تو میں نے کیپٹن صفدر صاحب کو دوبارہ تکلیف دی کہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے، عوام کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ جو چیزیں کچھ رہ گئی ہیں وہ انفولڈ ہو سکیں۔ تو کیپٹن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو جی۔ بہت آپ کی مہربانی۔ یہ آپ نظر کیوں نہیں آتے جی؟ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایک وقت تھا جس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف آپ نے تحریک چلائی تھی، بیگم صاحبہ مرحومہ جو ہیں ان کی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے، اور فل فلاج آپ پالیٹیشین تھے اس وقت، ساری پارٹی بھاگ گئے تھے، آپ اور بیگم صاحبہ دونوں ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو جنرل فیض حمید صاحب کا دور تھا، عمران خان صاحب کا، اس وقت بھی آپ بڑے ایکٹیو تھے، اور اس کے بعد جب آپ کی بیگم صاحبہ چیف منسٹر بنی ہیں، پنجاب کی پہلی چیف منسٹر، اس کے بعد کیپٹن صفدر غائب، تو کہاں چلے گئے آپ؟ آپ نے ٹھیک کہا، وہ وقت کی ضرورت تھی، بیگم صاحبہ سارا خاندان اندر تھا۔ میں نے پرویز مشرف کے خلاف تحریک شروع کی، میں جیل میں تھا، تو میں نے کہا یا اللہ میں جلدی نکلوں تو میں اس کو تحریک کا ایک بناؤں۔ میرے چاچا مرحوم ڈاکٹر ممتاز جیلانی جو مادر ملت کے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جس طرح بیگم صاحبہ نے تحریک کو شروع کیا، اور جو تقریریں لکھ رہے ہو تم، کتاب لکھ رہے ہو، تو لوگ مادر ملت کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ واقعی اس ملک کے اندر خواتین نے آمریت کا مقابلہ کیا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب مجھے ادھر بلوچستان بھیج کے میسیج کیا تو اس کو ڈی سی لگا دو تاکہ یہ نکلے۔ میں نے کہا میں جاب چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر جلاوطن ہو گیا، واپس آیا۔ کچھ چیزیں آپ پہ فرض ہوتی ہیں، وہ کرنی پڑتی ہیں پاکستان کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے۔ یہ جو پچھلا 4.5 سال کا دور گزرا، اس وقت چونکہ میں ایم این اے بھی رہا، پھر میری بھائی رہے ایم این اے، پھر میں جیل کاٹی، پھر باہر نکلا۔ فیض حمید ہم سے جونیئر تھے، اور جنرل باجوہ میرے انسٹرکٹر تھے انفینٹری اسکول میں، میں ان سے پڑھا ہوں۔ ٹھیک۔ ہم نے کہا یہ زیادتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو پھر وہ ایک تحریک میں پڑ گئے۔ اب آپ نے یہ جو سوال کیا کہ میں نظر نہیں آتا، میرا خیال ہے کہ اگر میں مانسرا والا الیکشن جو میاں صاحب نے لڑا تھا، میں ہزارہ کے لیے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایم این اے ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، تو وہ لوز ہو گیا، کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا وہ کہ آج تک تورگھر کے بکسے جو ہیں، جس کو تھیلے ہم کہتے ہیں، وہ آج تک نہیں کھلے۔ فارم 45 ان تھیلوں کے اندر ہی ہے، رپورٹ ہے اس کے اوپر۔ میاں صاحب ہار گئے، تو میں کچھ دل برداشتہ ہوا، دل برداشت ہو گئے۔ ہاں، اور میں نے سوچا کہ یار نہیں، یہ غلط ہوا کہ ہزارہ والے وفادار لوگ ہیں، موٹر وے آ رہی ہے، ایئرپورٹ آ رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا، میں پنجاب گورنمنٹ میں کیوں پارٹیسپیٹ کروں؟ نہیں، آپ کی بیگم صاحبہ چیف منسٹر؟ بے شک بیگم صاحبہ اگر میری وہ کسی ہاسپٹل میں گائنی کی ڈاکٹر ہو تو میں آپریشن تھیٹر میں گھس جاؤں کہ جی مجھے بتاؤ بچہ ڈیلیور کیسے کر رہی ہیں، یا وہ کسی جگہ وکیل ہو تو میں عدالت میں کھڑا ہو جاؤں جی میں بیگم کی جگہ بولنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ خامد اگر چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے تو بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں، اگر پریزیڈنٹ ہے، اگر پرائم منسٹر ہے۔ یہ پہلی چیف منسٹر ہیں جن کا خامد یہیں اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر یا مانسہرہ کے اندر ہوتا ہے، لیکن بیگم صاحبہ کے ساتھ کھڑے نہیں، اگر میں کسی عہدے پہ ہوں تو بیگم نہ ہو تو پھر آپ گلہ کر سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے کاموں میں، دیکھیں ایک طریقہ کار ہے خاندانوں کا، مشرقی طرز زندگی ہے، اور میں اس پہ کئی دوستوں نے کہا کہ جی یہ سینٹ میں جائے، ایڈوائزر شہباز شریف صاحب کا بن جائے، سردار محمد یوسف صاحب نے کیا، میں نے ساری چیزوں سے انکار کیا۔ میں کہا یار دنیا میں یہ معراج نہیں ہے انسان کی۔ میرے والد مرحوم 25 کروڑ میں واحد وہ شخص ہیں، اللہ ان کو جنت جگہ دے، کہ جن کو رفیق تار مرحوم سے پہلے جماعت نے کہا کہ آپ آئیں جی آپ صدارتی الیکشن لڑیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب میں پنجاب گورنمنٹ میں کوئی کام کروں یا ادھر کروں۔ شکر ہے اللہ کہ میں اپنے علاقے میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے یہ جتنا بھی
ہوا مجھے اور سردار یوسف صاحب کو ذمہ داریاں دی، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں اپنی جماعت کا بڑا کام کر رہا ہوں. ابھی شہباز صاحب کا ایک جلسہ بالا کوٹ میں ہم کروا رہے ہیں. پھر میں نے نواز شریف صاحب سے یہ بات کی کہ میں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جماعت کو اپنے صوبے میں آرگنائز کروں، آپ کے پرانے دوستوں کو اکٹھا کروں. میں نے مردان، سوابی، پشاور شہر میں جھگڑا صاحب کر رہے ہیں اور تاج غنی صاحب آج کل لنڈن میں وہ مردان کو کر رہے ہیں، میں ہزارہ کو دیکھ رہا ہوں. میری تو یہ خدمت ہے کہ جماعت پوری سیٹیں لے کے نکلے، اور اگر میں ہر روز ٹی وی پہ نظر آؤں تو پھر تو سب سے پہلے تو جاوید صاحب میں آپ کے میڈیا کی تنقید کا نشانہ بن جاؤں گا. اور مفت میں نہیں تنخواہ لینا آپ مفت کیوں کر رہے ہیں؟ تنخواہ تو جب بندہ کام کرتا ہے تو پھر لیتے ہیں. اس پاکستان نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، اور اچھا ویسے یہ اس سے کیا تنخواہ لینی، اس کی خدمت کا وقت ہے. اچھا مریم صاحبہ نے نہیں کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ آئیں، کیونکہ دیکھیں ان کو سپورٹرز کی ضرورت ہے اس وقت، ان کو بڑے اچھے برینز کی ضرورت ہے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں جن کو کام آتا ہے. آپ تو پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کر چکے ہیں، تو اتنا ایکسپیرینسڈ آدمی اگر وہ بیگم صاحبہ کا ساتھ دے گا تو اس سے تو بہت فائدہ ہوگا صوبے کو. دیکھیں جو وقت تھا 4.5 سال اس تحریک کو بنایا، اور اس کو ہم نے تو جو جلسے کروائے تو 2-2 لاکھ لوگوں کے جلسے تھے. سرگودا میں ہم نے پہنچنا تھا رات 10 بجے، تو ہم صبح کی نماز پہ وہاں پر پہنچے. میں موٹر بائک پہ بھاگ کے گیا، لوگوں کو کہا کہ بس ذرا سا رکو. جو کام کا وقت تھا، جہاں سینہ تان کے کھڑا ہونا تھا، قائد اعظم کے مزار پہ گئے تو لوگوں کو ایک میسیج دیا کہ یہاں مادر ملت بھی ہیں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا، اس کو چلایا. میں آپ کی طرح لکھاریوں کی اولاد بھی ہوں، اور وہ وقت تھا، وہ ضرورت تھی. 6 روڈ پہ جب میں نے پہلی دفعہ کہا خلائی مخلوق فیض حمید ہے، تو لوگوں نے کہا ابھی تو تم جیل جا رہے ہو، آگ کا دریا عبور کر رہے ہو. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وہ سیاست نہیں تھی، میرے اوپر فرض تھا. نواز شریف صاحب والد کی حیثیت ہے، مقام ہے، اور والد کے لیے نبھایا، اڈیالہ بھی کیا. مگر یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے کہ اچھے لوگ ہیں ٹیم میں، اس میں مریم اورنگزیب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہمارے سینئر لوگ میرے ساتھ سروس میں جونیئر سینئر تھے، ساری اچھی کمپیٹنٹ ٹیم لیکن جا رہی ایک ہے. چیز میں نے بھی سنی کہ شاید آپ مریم اورنگزیب صاحبہ سے خوش نہیں ہیں، پرویز رشید صاحب سے خوش نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم اچھی نہیں ہے مریم صاحبہ کی، اور آپ جائیں گے تو کنفلکٹ ہوگا وہاں، پرویز رشید صاحب کے نہیں، ساتھ ہو جائے پرویز گا، صاحب کے ساتھ مریم تو اورنگزیب صاحبہ کے میں ساتھ ہو جائے گا. 2000 میں ہم نے لندن میں دفتر بنایا ہوا تھا جب مشرف کے خلاف لڑ رہے تھے. مریم اورنگزیب تو چھوٹی سی ہمارے ہاتھوں میں بڑی ہوئی، چھوٹی سی ہوتی تھی، یونیورسٹی کالج پڑھتی تھی اپنی امی کے ساتھ. میرا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ویسے یہ بتائیں کہ یہ بات درست ہے کہ ایک وقت آپ سفارشی ہوتے تھے مریم اورنگزیب صاحبہ کے، اور وہ کہتی تھی کسی کمیٹی میں ڈال دیں مجھے، کسی جگہ پہ جی آپ بالکل ایسے ہی تھا. وہ تھی یہ اپنی شزا فاطمہ، یہ ساری میرے دائیں بائیں بیٹھی ہوتی تھی چھوٹی بہنوں کی طرح. اور میں سب کا ایک شیریں ہوتی تھی، اللہ ان کو جنت جگہ دے، کرونا میں فوت ہوگی. ان کے چیزیں میں لکھتا تھا، کبھی بجٹ پہ سپیچ بھی لکھ دی، کبھی ان کے سوال بنا کے دے دیے. وہ سارے گروپ میں درمیان میں بیٹھا ہوتا تھا اور یہ کرتی تھی. سفارش اس طرح بندہ کرتا ہے کہ فلاں اس سبجیکٹ پہ اس کو عبور حاصل، اس کو یہاں ہونا چاہیے، اس کا ایکسپیرینس اس کو یہاں ہونا چاہیے. کئی دفعہ میں نے ان کے نام دیے، میں مختلف کمیٹیوں میں ڈالنے کے لیے. مختلف کمیٹیوں میں. پھر میں تمام ایم این ایز کو لک آفٹر کرتا تھا، پی ایم چیمبر میں بیٹھا رہتا تھا، اجلاس کے دنوں میں کہیں چھٹی نہیں کرتا تھا. تو میں اور شیخ آفتاب صاحب نے ان بچوں اور بچیوں کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے. تو اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، تو آپ مجھے کہیں جی میٹرک میں بیٹھ کے ہم سے پڑھیں تو پھر مشکل ہو جائے گا. وہ آگے نکل گئے سارے. اب ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ اسٹرگل بھی بہت کی. ویسے مریم اورنگزیب صاحبہ میں دیکھتا ہوں محنت بہت کرتی ہیں، وہ ہر وقت اویلیبل، 24 گھنٹے محنت، کمیٹیڈ ہیں. کمیٹڈ ہیں. اور میں نے ان کو دیکھا کہ یہ جب ہمارے اوپر فائرنگ ہو گئی، ہم گئے نیب کے دفتر کے باہر، پتہ نہیں کیا ان کا ارادہ تھا، بلٹ پروف گاڑی تھی، اللہ نے بچا دیا. اسٹیئرنگ پہ فائرنگ ہوئی. فیض حمید صاحب کو میں نے ان پہ ایف آئی آر کروائی پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ، وہ ابھی تک چون تھانے میں پڑی ہوئی ہے. میں سوچتا ہوں یار میری ایف آئی آر پہ اگر عمل نہیں ہوا، 22/20 کا فیصلہ بھی لیا، عام شہری کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. مریم اورنگزیب ڈٹی رہی، اور ہم پھر باہر نکلے اور بڑا مقابلہ ہوا. ٹھیک ہے،
بہادری کے ساتھ چلے. اور پرویز رشید صاحب بھی اس گاڑی میں میرے ساتھ تھے. کہتے ہیں ہون کی ہوئے گا, میں کیا دیکھتے جاؤ, جڑا بھی ہوئے گا اسکرین سامنے 2 منٹ میں پتہ چل جائے. ہاں نہیں, پرویز صاحب نے بھی بہت ٹائم دیا انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, اور بڑا اچھا ہے, بڑا سیزن میں پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ان کے اوپر کرپشن کا آج تک کوئی کیس نہیں بنا ہے. دیکھیں وہ ڈائیو میں پھرنے والا بندہ, اس کو بہت شاندار آدمی, شاندار آدمی. مجھے تو نہیں لگتا کہ مہینے کے آخر میں پرویز صاحب کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنی بجلی کا بل بھی دے سکے. اور یہ سفید پوش آدمی, اکثر ڈائیو میں آنا جانا ان کا ہوتا ہے. میں اس کا دیکھتا رہتا ہوں. پھر میں نے لندن میں دیکھا جب پرویز مشرف ٹائم میں تھے, یہ بھی وہاں تھے. یہ ایک چھوٹے سے آفس میں, چھوٹا مینس کے اسپیس کے لحاظ سے, وہاں بیٹھے کوئی کام کرتے ہوتے تھے 7-8 گھنٹے کسی بندے کے پاس. وہاں بھی مشکل تھا. اچھے لوگ, جمہوریت والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ چیزیں آگے بڑھیں, اور وہ جب بڑھتی ہیں تو پھر لیڈر 8 سال جلا وطن ہو جاتا ہے, پھر 4 سال جلا وطن ہو جاتا ہے, پھر وہ جیل چلا جاتا ہے. میں تمام لیڈران کی بات کرتا ہوں. باچا خان سے شروع کرتا ہوں, ولی خان, نواز شریف صاحب, ذوالفقار علی بھٹو, اور یہ جتنے لوگ جیلیں کاٹتے ہیں, یہ کوئی اپنی ذاتی زمین کے لیے نہیں کرتے. وہ ایک نظریے پہ کرتے ہیں, کہیں آئین کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں, کوئی عوام کے حقوق کے لیے کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے نا, اگر نواز شریف صاحب کا 12 سالہ دور فوجی حکمران, جس میں پرویز مشرف کو لے لیں اور باجوہ ضائع نہ کرتے, عمران خان ضائع نہ کرتے, آج پاکستان کا نتیجہ کچھ اور ہوتا, ترقی کوئی اور ہوتی. میں نے اس ملک میں تقریباً 4 سے 5 وزیر اعظم کے ساتھ وقت گزارا ہے, اور میں اگر یہ بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی محبت کو میں جو دیکھتا ہوں پاکستان کے لیے, اور ان کا ایک ویژن, وہ خود جو فیصلے کرتے ہیں نا, وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوتے ہیں. مگر ان کا وقت ضائع کر دیا ہم نے, اپنا وقت ضائع کر دیا. 12 سال ایک لیڈر جلا وطن ہو تو وہ پھر. اچھا, دوبارہ مریم صاحبہ کی طرف آتے ہیں. آپ کو ویسے آفر ہوا تھا کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پولیٹیکل ایڈوائزر بنتے ہیں سی ایم کے, اور آفس وغیرہ بھی آپ کا بنا؟ نہیں, وہ ایسے نہیں تھا. مجھے یہ تھا کہ شاید ایم این اے ایم پی ایس کو مجھے دیکھنا چاہیے, اور میری کوشش ہے کہ میں پنجاب میں کام نہ کروں, میں فرنٹیئر میں کروں جہاں ضرورت ہے, جہاں پارٹی کا وجود خطرے میں ہے. اس دفعہ ہم نے 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس لی ہیں, اور 7 ہماری وہ ہیں. میں نے پشاور میں محنت کی, 3 ایم پی اے اس وقت ہمارے الحمدللہ وہ جیتے ہیں پشاور شہر میں سے, اور وہ آگے ایم این اے ہوں گے. طارق ملک ہیں, قاری صاحب ہیں, جلال ہیں, یہ سارے ایم این اے کے لیے تیار کر رہا ہوں. اور جو ایریا ویک ہو اس میں کام کرنا چاہیے. پنجاب اچھی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, پتہ نہیں سرگودا میں ہاسپٹل بن رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, آئی ٹی کے شعبے میں ہو رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کل کو اگر مریم صاحبہ پرائم منسٹر بن جاتی ہیں تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے؟ جی, اصولی طور پہ نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن وہ تو پروٹوکول کے اندر ہے, پروٹوکول ہے, پروٹوکول میں تو ساتھ ہونا چاہیے. آپ ہیڈ آف اسٹیٹس ملتے ہیں, آپ کہیں سفر کرتے ہیں کسی جگہ. جی, وہ وقت دیکھ لیں گے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آنے والا وقت کس نے دیکھا. اللہ کرم کرے, پاکستان کی ترقی ہو, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلا الیکشن بھی پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی خدمت کی بنیاد پر یہ الیکشن بنا جائے گی. ہاں, اور پرائم منسٹر ہوں گی مریم صاحبہ. یہ وقت سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لوح محفوظ پہ لکھا ہے, اور کسی کو خبر تھی کہ شہباز صاحب دوسری دفعہ وزیر اعظم ہو جائیں گے, کسی کو خبر تھی کہ مریم وزیر اعلیٰ ہو جائے گی. یہ خدا کے فیصلے ہیں. اور کبھی نواز شریف صاحب نے یہ سوچا تھا کہ میں 3 دفعہ وزیر اعظم ہو جاؤں گا. یہ اللہ کا کرم ہے, اس کی آزمائش ہے. یہ حکومت نہیں ہوتی, یہ حکومتیں تو رب کی ہیں, یہ ذمہ داری ہوتی ہے, یہ فضل ہے اس کا جس کو کر دے. جس کو ذمہ داری سونپ دے. اور ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس ذمہ داری کو یہ ایسے طریقے سے نبھائیں. ٹھیک ہو. اچھا, یہ جو کبھی کبھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ شاید آپ کے ڈفرینسز ہو گئے ہیں شریف فیملی کے ساتھ, آپ دور ہو گئے ہیں, یا وہ آپ سے فاصلے پہ چلے گئے ہیں, یہ ہے خبر؟ یہ 2014
14-15 میں یہ جو دھرنا ہوا تھا نا جی، اس کے بعد انہوں نے ایک کمپین شروع کی تھی مریم کے خلاف، میرے خلاف، اور میں لوگوں کا نام نہیں لیتا، انہوں نے اس کو ٹیسٹر لگانے کے لیے اپنے گھروں میں کھانے پہ بھی بلایا کہ جی آپ اور مریم ہمارے گھر کھانا کھا لیں. کوئی ہمارے سینیٹر تھے، کوئی یہ تھے، ہم جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وہ مجھے میرے دوست بھی پوچھتے تھے کہ یار یہ باہر یہ پی ٹی آئی والے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یار بات سنو، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اس زمیندار کو کہا ہو یار، اس نے آخر میں وہ گدے کندھوں پہ اٹھا لی. ہاں تو یہ ساری خبریں اڑائی جاتی ہیں. اچھی بات ہے، اڑاتے رہیں. میں بھی نیوز میں رہتا ہوں. اب میرا نواسا ہے، نواسی ہے، جنید کو اللہ اچھے جگہ تقدیر کرے، آگے اس کے بچے ہو جائیں گے. تو اب میں دادا نانا ہونے کو جا رہا ہوں تو لوگ پہلے مجھے پوچھے آپ کی شادی کیسی ہوئی. آج کل کہتے ہیں جی آپ نظر نہیں آتے. وہ تو آپ نے سوال کیا، تو اب میں ان کو کیسے یقین دہانی کرواؤں. اب میں ٹی وی پہ آپ کے پروگرام میں بات تو نہیں کر سکتا بڑی، تو میاں بیوی ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے، میں بہت ہی اپنی زندگی جس طرح میں نے 92 سے شروع کی تھی آج بھی وہی ہے، مگر سوالات لوگ پوچھتے ہیں میں جواب سوالات تو پوچھتے ہیں. اچھا وہ دو چیزیں کہتے ہیں لوگ، یہ اور مثلا یہ ساری ازمپشنز ہیں. یہ پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. آپ سے ویسے کیونکہ آج ہمارے قابو آ گئے ہیں تو ہم نے کہا آپ سے یہ سارے سوال پوچھ لیتے ہیں. جب تک بچے پیدا ہو رہے ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ، فیملی بہت اچھی جا رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کاروبار چل رہا. اور یار زندگی کا ایک اللہ نے طے کیا ہوا ہے. 20 سال بچے ہیں، 10 سال وہ ہیں، پھر آگے آپ کی خدمت کا وقت ہے، پھر سیاستیں ہیں، سارے کام، مگر سب جھوٹ ہے جی. اچھا وہ کہتے ہیں جی دو چیزیں ہیں، شاید اس لیے کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو تھی نا، ان کے ساتھ تھے آصف علی زرداری صاحب. تو آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے محترمہ کو بڑی سزائیں بھگتنی پڑی، بدنامی بھی ہوئی، اور وہ پالیٹکس میں لے کے آئی. تو آپ کے سامنے ایک تجربہ یہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں آصف علی زرداری صاحب ہو جاؤں مریم نواز صاحبہ کے لیے. اور دوسرا یہ بھی میں نے سنا کہ آپ کو ایک اعتراض یہ تھا کہ ظاہر میری بیگم ہے اور وہ سی ایم بن گئی ہیں، تو میں اگر ان کے ساتھ کام کروں گا تو جب وہ آئیں گی تو مجھے بھی اٹھنا پڑے گا باقی لوگوں کے ساتھ، امبیرسمنٹ ہوتی. نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں نے دیکھیں پہلے میں زرداری صاحب والا مسئلہ حل کرتا ہوں. اللہ نے جس کو عزت دی ہے سب کو دینی چاہیے، ہمیں بھی دینی چاہیے. اور اگر آپ کا بیٹا کسی مقام پہ ہو نا، اگر جنید جہاں ہو میں پھر بھی نہ جاؤں، وہ پریشر ہوتا ہے. بتا بیوی اپنا کام کر رہی ہے، کل اس کو اس صوبے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. آصف علی زرداری صاحب نہ ہوتے نا، یہ بات میں ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں. جتنی جیل کاٹی انہوں نے اپنی سیاست کے لیے نہیں، اپنے شریک سفر کے لیے کاٹی. ٹھیک ہے نا جی. اور آصف علی زرداری چونکہ میں مذاق میں کہتا ہوتا ہوں دامادوں کے چیئرمین ہیں اور میں ان کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، انہوں نے بڑی مار کھائی. صحیح بات، کوئی شک نہیں. یہ جو خامند ہوتے ہیں نا سیاستدانوں، سیاسی خواتین کے، وہ بیچارے اسی کام کے لیے ہوتے ہیں. کبھی اڈیالہ میں، کبھی جلاوت ہے نا. یہ اچھا ہے، یہ بھی ایک وفا کا انداز ہے. کبھی گاڑیاں چلاتے رہیں، گاڑیاں تو ہاں نہیں ظاہر اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سی ایم کے ساتھ ہوتے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہر بار. اچھی جب تنخواہ لے رہا ہوتا آپ نے کہا تو پھر تو ضروری ہے، پروٹوکول تو گھر میں ہوتی ہے نا جی. نہیں کھڑا ہونا کوئی وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ویسے سارے ہی گھر میں کھڑے ہوتے ہیں. نہیں کیبنٹ کے اندر دیکھیں نا، اگر وہ کیبنٹ میں نہیں، میں کیبنٹ میں جانا ہی نہیں یا ان کے ساتھ آ رہے ہیں یا جی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی میٹنگ ہو گئی ہے تو ظاہر سی ایم آتی ہے تو احترام میں سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور قدرتی بات ہے، پروٹوکول ہے، اور یہ عزت تو ظاہر سی ایم کو بھی دینی ہے، پرائم منسٹر کو بھی دینی ہے آپ نے، تو سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہوتے تھے ہمارے چیئرمین، تو میں بھی کھڑا ہو جاتا. اچھا ویسے آصف صاحب نہیں جاتے تھے؟ نہیں شروع میں تھے، ایم این اے بھی تھے ایک دفعہ واٹر. نہیں وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ نا آتے تھے بے نظیر کے ساتھ جی، وہ بی بی کے ساتھ ہی آتے تھے، بی بی کے ساتھ ہی جاتے تھے، پہلے نہیں بیٹھتے تھے. ان کو پتا تھا یہ سب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تو کھڑے کھڑے ہی آتے تھے، کھڑے کھڑے ہی چلے جاتے. میں اگر ایسا موقع آ گیا مریم وزیر اعظم ہوئی تو میں اپنے چیئرمین سے پوچھوں گا جی آپ مجھے بتائیں کہ اس پروٹوکول کو میں کیسے فالو کروں. ویسے ایمبیرسمنٹ کیا لکھے ہوئے ہیں داماد یونین میں. ویسے کہیں نہ کہیں فیلنگ آتی ہے بندے کو. ویسے یہ مرد ہی ہے جی. ہاں نہیں صحیح، اور اس کی ایک ایگو ہے. ہاں اللہ نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں.
جی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنا اچھا پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے میری وجہ سے کوئی بات ہو جائے، چونکہ یہ سارے میرے جونیئر شاگرد ہیں، ایون چیف سیکرٹری ڈاؤن ورڈ، تو مجھے تو سب کے پیٹ کے اندر پتہ ہے نا کہ کتنی کیپیسٹی ہے، دماغ کی کتنی کیپیسٹی ہے، کون کیسا ہے، تو پھر تو میں تو سب کا احترام کرتا ہوں، اس لیے دور ہوں۔ ابھی سردار یوسف صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا کہ جی صفدر اس طرح ہو جائے، مرتضیٰ جواد واسیم، میں کو نہ کرو، میں مانسرا سے الیکشن لوز کر کے ہوں، مجھے تم سینٹ میں بٹھا رہے ہو یہاں بات کر کے کہ پنجاب کا کوئی ایم این اے یا سینٹر کہ جی تسی تے پاجی ہر گئے سی تے ساڑی سیٹ تے تسی تھے آگے، پھر امبیرسمنٹ وہ ہے کسی کے آنے سے کھڑا ہونا بیٹھنے سے نہیں ہوگی یار، لوز کر گئے الیکشن، لوز کروا دیا گیا، ہو گیا۔ راجہ یہ جو ہمارے الیکشن کمشنر ہیں، ان سے میں کبھی سوال کروں گا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، کسی عدالتی کٹہرے میں لے کے ان کو آؤں گا عدالت کہ کو لے کے جائیں گے جی میں آپ کا فیلئر تھا، اور یہ ان کو سزا دلوائیں گے، آپ کیس کریں نہیں گے ان کو پراپر؟ تو اللہ ہی سزا دے گا، یہ چلانا ہے میری بات۔ انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ کالا ڈاکہ میں کیا غدر ہوا۔ اچھا، آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جان بوجھ کے مانسرا سے ہروایا گیا؟ ہروایا گیا جی، کس 1,30,000 ان کے ووٹ سے، 9,000 ڈبل موریں لگا دی، بکسے آج تک ان کے نہیں کھلے۔ مجھے یہ بتائیں نا، 105 پولنگ سٹیشنز پہ رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ جی باہر ہنگامہ ہے، آگ لگنے کا ڈر ہے، 8 تاریخ الیکشن ہوا، 10 تاریخ کو بکسے آئے ہیں، ہم نے اندر لاک کر کے بند کر دی۔ میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش یہی درخواست، ان کی ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ پہ میں نے کیس کیا، اور انہوں نے لکھ دیا جی اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آگے ٹریبیونل دیکھے گا، ہمارے پاس وقت نہیں۔ میں نے اس وقت کہا تھا، میں کہا راجہ سکندر صاحب یہ آپ کا فیلئر ہے، آپ کا سٹاف وہاں پہ جو ڈی سی تھا اس کو بلائیں، جو اے سی لگا ہوا تھا ادھر، اس کی بیوی آج بھی ہری پور کی پی ٹی آئی کی امید کیا ہوتا ہے عہدہ دار ہے، تو یہ ذرا دیکھیں بکسے نیچے آئے ہیں، 5:30 بجے آپ کہتے ہیں جی کالا ڈاکہ کا رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے، واٹس ایپ بند ہے، سردی کا موسم ہے، دن چھوٹے ہیں، آتا وہ 10 تاریخ ہے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ ہوا تو کچھ ہے نا۔ لیکن کیپٹن صاحب یہ تو نون لیگ پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے الیکشن چوری کیا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو ہروا دیا گیا، تو یہ عجیب سی کہانی ہے۔ دیکھو اگر تو تحریک چل رہی ہے پی ٹی آئی کی اس چیز پر۔ نون لیگ الیکشن چوری کرنے میں 2018 میں عمران خان نے باجوہ اور ان سے مل کے کیا نا، وہ کیا بیٹھ گیا جی، الیکشن کمیشن بیٹھ گیا جی، سسٹم بیٹھ گیا جی۔ اگر نواز شریف صاحب یا نون لیگ الیکشن چوری کرتی تو آج 2 اکثریت سے ہوتے نا، ہم کیوں تو فارم 47 کا الزام ہے صرف؟ جماعتیں کرتی ہوتی ہیں، ان کا بھی یہ حق ہے وہ بات کریں مگر ثابت کریں۔ ہم نے 2018 میں ثابت کیا کہ فیض حمید یہ چاہتے تھے، مجھ سے یہ 2 سال بعد آئے اکیڈمی سے، یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب جائیں، اور جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کے ہوتے مجھے ایکسٹینشن نہیں ملے گی، پاناما کا ایک جھوٹا کیس بنایا جو عدالتوں نے کہا جھوٹ ہے۔ جب تک آپ ثاقب نثار اینڈ کمپنی کو پاناما کیس میں نہیں لے کے آئیں گے نا جی، یہ ملک کی ہسٹری ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر جسٹس منیر کو کوئی پکڑتا گریبان سے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پکڑا تھا، آج ان لوگوں کو پکڑنا پڑے گا۔ آپ بعد میں کہہ رہے ہیں سوری جی بھٹو کو ہم نے پھانسی دے دی، کیوں؟ چلتا ہوا پاکستان 105 روپے پہ ڈالر ہے، گوادر بن رہا ہے، کاشکر ہو رہا ہے، جے ایس تھنڈر تیار ہو رہا ہے، کیا کمی تھی؟ اور ایک سازش ہوئی اور نواز شریف صاحب 2017 میں جیل چلے جاتے ہیں۔ 2018 کا الیکشن اس لیے چوری کیا، باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے اور فیض حمید چیف بننا چاہتا تھا، بس۔ تو اس الیکشن میں کس کو فائدہ ہونا تھا؟ کسی کو فائدہ نہیں، سارے لوگ میرٹ پہ آئے، فوجی بھی میرٹ پہ آ گئے، سیاستدان بھی آ گئے۔ اگر ہمارے بس میں الیکشن چوری کرنا ہوتا تو 2 اکثریت لیتے نا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جسٹس ثاقب نثار ہیں یا پھر جنرل باجوہ صاحب ہیں یا فیض حمید صاحب ہیں، کبھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے معافی مانگی؟ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ۔ جسٹس ثاقب نثار نے بھی؟ نہیں، جسٹس ثاقب کا تو مجھے یہ علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جسٹس اعجاز الاحسان یا کس ہیں؟ جسٹس میں ایک ایک کا بتاتا جاتا ہوں۔ یہ جے آئی ٹی اور یہ ججز، یہ ان کو عدالتی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے تو مشرف کو کہہ دیا تھا جو میری اوپر زیادتی ہوئی میں معاف کر رہا ہوں، جو ریاست کی ہوئی میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ جنرل باجوہ اور اس کے سسر
باقاعدہ پیغام بھیجتے رہے، اور معافی تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی غلطی ہو گئی، ایسے ہو گیا، جاوید نے غلطی کر دی، ان کے سسر آج بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ کیوں آپ نے ایسے کیا، اندر سے ایک چیز ان کو کھا رہی تھی۔ جنرل فیض حمید نے ریکارڈ کا حصہ ہے، جب دیکھا کہ یار اب چیف اناؤنس ہونے والا ہے، انہوں نے بڑے رابطے کیے، رابطے کیا میاں بڑے صاحب سے؟ بڑے نہیں، میاں صاحب کے ساتھ نہیں، میاں صاحب نے تو ایک اصول طے کیا ہوا تھا، اگر میاں صاحب چاہتے تو یہ پاناما نہ ہوتا، رئیس صاحب کو ایکسٹینشن دے دیتے، مگر میاں صاحب کتاب والے انسان ہیں، آئین والے انسان ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں تو جائیں۔ غلام اسحاق خان نے کہا موٹر وے نہ بنائے، انہوں نے کہا میں تو آیا ہوں لوگوں کے لیے کچھ بناؤں گا، ایشین ٹائگر کروں گا، وہاں سے ہی اصل ایک اچھی بات ہوئی، بات سے بات نکلی۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ غلام اسحاق کیوں آمنے سامنے ہو گئے تھے؟ کیوں ہے؟ اجلال حیدر زیدی ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ، جب نواز شریف صاحب کا طیارہ لینڈ کرتا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ، تو یہ وہ پائلٹ کو کیا انہوں نے کہا جی نیچے ایئرپورٹ کا تو کوئی حال ہی نہیں، کھدائی کی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوا، یہ تو ابھی میں نے بنوایا تھا۔ انہوں نے کہا جی اس وقت ایم کیو ایم کے منسٹر تھے شاہد نبی، ٹھیک ہے، اللہ ان کو زندگی دے، اب سیاست میں نہیں ہے، ان کو انکوائری دی، انہوں نے کہا جلال حیدر زیدی ایڈوائزر تھا ایویشن کا، پیسہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میاں صاحب نے بلا کے جلال حیدر زیدی مرحوم سے استعفیٰ لے دیا، رویداد خان، جلال حیدر زیدی، غلام اسحاق، یہ تینوں بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اب نواز شریف کا جانا ٹھہر گیا، پھر اس کے بعد ٹھہر ہی گیا، پھر پاکستان کی انہوں نے نہیں سوچی۔ نواز شریف نے کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تھا، اور پھر دوسری دفعہ جب نیول چیف منصور صاحب پہ ہاتھ ڈالا اب دوزوں میں، تو اس وقت ابتدا ہو گئی تھی کہ یار نہیں یہ تو نواز شریف صاحب حساب کتاب لیتا ہے، تو پھر حساب کتاب خود ان کو دینا پڑ جاتا ہے، پھر ان کو جیلوں میں جلا وطن کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو جنرل فیض حمید صاحب نے رابطہ جی کیا، میں ابھی فیض حمید کی طرف آتا ہوں۔ فیض حمید نے رابطہ کیا، ایک بندے سے نہیں کیا، بہت ساروں سے کیا۔ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا؟ میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں اس لیے یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ اور ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں۔ ان کے لوگ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مجھے کسی نے کہا یار وہ بات یہ ہے کہ فیض حمید آپ نے ایک سپیچ میں کہا تھا ہائی کورٹ کے باہر کہ فیض حمید میں 3 نسلوں تک اگر میری نسل اوان ہے نا، میں چکوال کا اوان ہوں اور تم چکوال کے کیا ہو، میں تم سے بدلہ لوں گا، تم نے میرے دروازے توڑوائے، یہ کیا، جھوٹے کے۔ انہوں نے کہا یار وہ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کی رشتہ داری ہو گئی ہے، جہاں بیٹیاں بیٹے بیٹھ جاتے ہیں وہاں بس ختم، میں نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو ملے کہیں فیملی میں، انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں یار وہ بڑا عظیم انسان ہے، اگر اس کی یہ سوچ ہے میری ان سے بات کرو۔ میں کہا میں نے بات نہیں کرنی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے کسی طرح، وہ فیض حمید لوگوں کو کہتے تھے یار ساری دنیا مجھے معاف کر دے گی، نواز شریف، شہباز شریف، جو بھی نام لیتا تھا، مگر یہ جو کیپٹن صفدر ہے نا، یہ ہمارا سینئر بھی تھا، بڑا ضدی ہے، اس نے قسم کھائی ہے۔ تو میں نے کہا یار بس ختم ہو گئی، آپ لوگوں نے آپس میں رشتہ داریاں کر لی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس پہ، یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا تھا مگر میں نے ہاتھ نہیں پکڑایا۔ میں نے کہا یار میاں صاحب سے بھی رابطہ کیا انہوں نے کہ مدد کرنے کے لیے، کوئی میرے چیف ساتھ بننے کے لیے، چیف بننے کے لیے؟ میرے ساتھ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ان سے کیا یا نہ کیا۔ ان لوگوں کا یہ جس طرح وہ مچھلی پکڑتے وقت جالوان جال پھینکتے ہیں نا، وہ بہت پھیلا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ہماری طرف ہی آیا، کیا پتہ کتنے لوگوں سے کیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ کافی عرصہ جنرل جاوید باجوہ کے سسر لندن میں رہے تھے میاں صاحب کو ملنے کے لیے، تو شاید ان کے پاس ٹائم نہیں تھا یا ان کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ وہ آئے ہیں، پھر وہ مایوس واپس آ گئے۔ جنرل اعجاز امجد صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، سسر ایک ہی ہے، انہوں نے ایک ہی شادی کی ہوئی ہے، دوسرا سسر تھا نہیں۔ اور وہ لندن بیٹھے رہے ایکسٹینشن کے لیے ان کی؟ اب ان کے دل کی تو مجھے نہیں پتا، مجھے کسی نے کہا تھا وہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا ان کو بیٹھے رہو، وہ اب بیٹھ گئے ہیں، وہ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اور میاں صاحب سے ملنا چاہتے تھے؟ مجھے میاں صاحب کا یا اس کا نہیں پتا، مجھے جس بندے نے رابطہ کیا تھا اس نے سوچا شاید یہ کرے، وہ کدھر ہیں کیا ہے، میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا ہے۔
اچھا، پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے ایک کلیم کیا تھا کہ جو جنرل باجوہ صاحب کو چیف بنوایا تھا وہ جنرل اعجاز امجد صاحب نے بنوایا تھا، کیونکہ وہ جنرل بیگ صاحب کے پی ایس تھے اور اس وقت سے میاں نواز شریف صاحب کو جانتے تھے، اور انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ اگر کبھی کوئی کنفلکٹ ہوا تو میں اپنے داماد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. اچھا نواز شریف، میں اس چیز کا گواہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ سسر نے ایڑیاں رگڑی، جنرل ترمزی، صلاح الدین ترمزی کو ڈالا، جی. آپ کے عرفان صدیقی صاحب کو ڈالا، فؤاد حسن فؤاد کو ڈالا، زبیر کو ڈالا. دیکھو محمد زبیر کو، جی گورنر جنرل عمر کے بیٹے ہیں، جی. کافی لوگوں کو ڈالا. جب بندہ کسی ادارے میں انٹرویو دیتا ہے نا تو 100 سفارش لے کے جاتا ہے، تو جس نے چیف بننا اس نے کس کس کو نہیں چھوڑا ہوگا. اور جب سارا ہو گیا، ایک کھانا ہوا، اس پہ بات ہوئی، تو جنرل جب ان کے سسر کہتے ہوتے تھے میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑوں گا، جاوید کے ساتھ نہیں کھڑوں گا. میں کہا بات کیوں ہو پھر. اور میں آپ کو آج ایک اور بات کروں، شاید جماعت مجھ سے ناراض ہو. یہ جب وہ ہوا تھا نا ٹویٹ ریجیکٹڈ، نواز شریف صاحب نے کہا، میں کہ جی تسی وفاداری اور یہ سارا کچھ، تو یہ جنرل جو ہیں امجد صاحب، یہ انہوں نے بڑا رابطہ کیا، مجھے فون کیا بیٹا، وہ میں ادھر ہوں اسلام آباد میں. تو میں کہا جی میں تو پرائم منسٹر کو نہیں بتا سکتا. تو پرائم منسٹر ان کو نہیں ملے، ان کو جنرل اعجاز امجد. ہاں وہ ٹویٹ ریجیکٹڈ کے بعد وہ معاملات سیٹل کرنا چاہ رہے تھے کوئی. ہاں وہ سپیس لینا چاہ رہے تھے کہ یار یہ نو کہ کل پرسوں نواز شریف کہیں اس کو فارغ ہی نہ کر دیں. جب وہ نہیں ملے تو پھر کوئی میڈیا والا کوئی اس طرح بات کر رہا تھا کہ وہ جنرل جاوید کہتا ہے میرے ہاتھ میں بٹن ہے، میں دباؤں گا تو 111 بریگیڈ موو ہو جائے گا. وہ یہ ڈر گیا تھا جنرل جاوید کہ کہیں مجھے جہانگیر قمر کرامت اور جنرل قمر باجوہ صاحب کی بات کر جی قمر صاحب باجوہ صاحب لوگ کہتے ہیں، اور جاوید ان کے والد کا نام تھا کرنل جاوید. اور میں یہ بھی بتاؤں، ضمناً بات آ گئی جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کی قبر کی تصویر بھی بھیجی تھی کہ یہ میرے والد کی قبر ہے. پتہ نہیں وہ کیوں بھیجی ہوگی، وہ کوئی پرانا تعلق ہوگا والد کے ساتھ. وہ کبھی ان سے میں پوچھوں گا وہ تصویر کیوں بھیجی تھی آپ. اب یہ جب ان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں میاں صاحب فارغ نہ کر دیں، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ٹویٹ ریجیکٹڈ ہے یہ تو بہت بڑا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی پرائم منسٹر کی میں حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا. تو انہوں نے پھر سپیس بنائی اور پھر پاناما ڈالا، پھر جے آئی ٹی بنی واٹس ایپ پہ، اور جے آئی ٹی میں ہوا. پھر یہ ججز جو 5 پاناما کے ہیں ان کو فیض حمید نے ان کے کیسے ان کو ٹوسٹ کر کے فیصلہ لکھوایا. فیصلہ تو لکھا ہوا تھا، صرف ججوں نے اوپر سائن کیا. یہ تاریخ کے وہ اور آنکھیں جو قوم کو بتانا پڑے گا. سمی سعید سمی ہیں، سید سمی کراچی کے، انہوں نے لکھا نا کہ ایک مقدمہ جس نے پاکستان کی تاریخ بدل دی، وہ فیصلہ جسٹس منیر کا. وہ پوری کتاب پڑھیں تو وہ لگتا ہے کہ یار اس پاکستان کو توڑنے والا وہ فیصلہ تھا جو ایوب خان کے حق میں انہوں نے دیا تھا. کیسے وہ سندھ سے اٹھاتے ہیں جونیئر کو، ادھر لگاتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں، مارشل لا، یہ ساری چیزیں. تو یہ بھی ایک تاریخ کا ایسا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے یہ پاناما بنایا، واٹس ایپ پہ لوگ اکٹھے کیے، ایکسٹینشن دی. ادھر جو جج جس نے ہمیں سزائیں دی تھی، بشیر نام تھا، اور اس کو آپ نے دیکھا تھا نا، وہ ایک بندہ ڈائری ایسے رکھ کے جا رہا تھا، ڈکٹیشن دیتا تھا، وہ کون لوگ تھے. اور ساری باتیں چھوڑ دیں. یہاں ایک جج تھے صدیقی صاحب، ان کے گھر چلا گیا فیض حمید، اور یار تو میری 3 سال دی محنت ضائع کر دیں نواز شریف کے حق پہ فیصلہ. وہ بھی گھر چلے گئے. یہ چیزیں بتانی چاہیے قوم کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے نظام کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ووٹ کی طاقت کے ساتھ کیپٹن کیا صاحب ہوا. یہاں پہ نا ایک بڑی دلچسپ بات ہے. وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جنرل اعجاز امجد صاحب نے سفارش کروا کے چیف بنوا لیا قمر جاوید باجوہ صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلے گئی، پاناما آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنایا تھا، ججی سے زبردستی فیصلہ بھی لیا.
تو ایک ایسا آدمی جیسے آپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہو تو پھر 2019 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن کیوں دو یہ بڑا قیمتی سوال کیا، اس کا میں جواب دوں گا جو کسی کو نہیں پتا. کیسا دشمن ہے یہ میں اس کا جواب دوں گا، یہ کسی کو نہیں پتا. یہ دو نام لکھیں، دکھائیں. پرویز رشید سینیٹر، پرویز رشید ٹھیک ہے، اور محمد سجاد MNA میرے بڑے بھائی. محمد سجاد ٹھیک ہے جی، یہ پارلیمانی سیکرٹری داخلہ بھی تھے میری جگہ، میں جیل میں تھا، الیکشن جیتے. یہ دو وہ بندے ہیں جو نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایکسٹینشن پہ ووٹ نہیں دیا. اگر نواز شریف صاحب کی کانسنٹ ہوتی تو یہ دو تو دیتے نا. تو پھر کس نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ جنہوں نے کرایا غلط ہوا تھا. نہیں لیکن میاں صاحب کی سربراہی میں لندن میں اجلاس ہوا تھا جس میں نہیں، قرآن مجید وہ رکھا گیا اجلاس تھا. کی تو لوگ بات کرتے ہیں، ایک ایک دو دو جا کے کوئی میٹنگ کر رہے تھے، جی ایکسٹینشن ہو جائے، یہ ہو جائے. تو میاں صاحب اس حق میں نہیں تھے. میں نہیں ایکسٹینشن دینا چاہتے، نہیں دینا چاہتا. جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خواجہ آصف کو کہا تھا کہ آپ سب لوگوں کو کہیں کہ ہماری کنسنٹ ہے آپ دے دیں، اور خواجہ آصف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ سب کو کہا جی مجھے میاں نواز شریف نے حکم دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں زیادہ تو نہیں، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب اس ایکسٹینشن میں نہیں تھے. ان کو اندھیرے میں رکھا ہوگا. اگر وہ ہوتے تو پرویز رشید بھی ووٹ دیتے اور محمد سجاد عوان بھی دیتے. گھر کے لوگ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. تو پھر کس نے فیصلہ کر دیا؟ اتنا بڑا فیصلہ میاں صاحب سے بالا بالا ہو گیا. عجیب بات ہے. ویسے غلط ہوا، ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، نواز شریف صاحب جلاوطن ہے، ایکسٹینشن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب نے کسی ایکسٹینشن سے فائدہ لینا ہوتا تو رحیل شریف کو دیتے، کہ رحیل شریف اپنا وقت پورا کرے گا، پھر ایک جونیئر چیف آئے گا اور پاناما بھی ختم ہو جائے گا اور سموتھ پاکستان تھا. انہوں نے کہا نہیں، اصول نہیں توڑیں گے. جس طرح غلام اسحاق نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگ لے، انہوں نے کہا معافی تو مانگنی نہیں ہے، آپ نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے. نواز شریف جاتا ہے جائے. رحیل شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں، میں آپ کے کیس ختم کر دیتا ہوں. سنا ہے میں نے، میں گواہی اس پہ نہیں دے سکتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں، مگر یہ اس چیز کی میں گواہی دے رہا ہوں کہ رحیل شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ پرویز مشرف کا کیس واپس ہو جائے. نواز شریف صاحب نے کہا میں اپنا ظلم زیادتی تو معاف کر سکتا ہوں، جو ریاست کے ساتھ ہوئی ہے اس کو نہیں معاف کر سکتا. یہ 2-3 دفعہ آئے، 3 جنرلز آئے. ایک دفعہ میں نے کون جنرل راحیل شریف اور ساتھ 2 اور تھے، ابھی مجھے ان کے نام یاد نہیں. اور آ کے میاں صاحب سے کہا کہ جناب پرویز مشرف صاحب انہوں نے کہا جی تسی اپنا کام کرو تے عدالتاں اپنا کرن گی. ٹھیک ہے، انکار کر دیا صاحب. اب وہ انکار، مجھے تو مزہ آ گیا. 9 اپریل کو انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا. اس طرح کا جواب تھا. یہی تو بات ہے نواز شریف صاحب کی. بس ایک دفعہ اسی جواب کا پھر نقصان ہوا نواز شریف کو. اصول اپنایا، آئین کی پاسداری کی، اور نقصان تو نہیں ہوا. کربلا والے 72 کھڑے ہو گئے تھے ظلم کے آگے. اگر نواز شریف صاحب ظلم کے آگے نہ کھڑے ہوں تو آج بھی وہ پاکستان کا بڑا لیڈر ہے. آج بھی دنیا اس پہ یقین رکھتی ہے. آج بھی ڈاکٹر مالک چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کریں. آج بھی ولی خان کی جماعت چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا کے مسائل حل کریں. آج بھی سندھ ان کی طرف دیکھ رہی ہے. آج بھی جی بی اور آزاد کشمیر کہتا ہے جب سے ہم آزاد ہوئے تو نواز شریف ہی تھے جنہوں نے ہمیں ترقی دی. آج بھی چائنا کہتا ہے کہ یار اتنے بڑے ذہن کا انسان، آج بھی ٹرکی ہے آپ کے پیچھے. آپ ایران کی ایک سوچ ہے، سعودی عربیہ، نواز شریف، یہ لوگ آخر کوئی نواز شریف کو اللہ نے خداداد صلاحیت دی ہوئی ہے تو دنیا اس کے پیچھے ہے نا. اور مجھے دکھ یہ ہے کہ ان کا جو کام کرنے کا وقت تھا نا 12 سال، وہ ضائع ہوا جلاوطنیوں میں. اچھا، کیونکہ اب میاں صاحب پہ بات ہو رہی ہے تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو میاں نواز شریف ایسا لگتا ہے اس الیکشن کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں، یا ٹینشن میں، یا انگزائٹی ہو جاتی ہے، یا پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا مایوس ہو جاتا ہے بندہ سارے سسٹم سے. وہ مایوس ہو کے نا ایک سائڈ پہ چلے گئے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ان کو بلایا گیا تھا آپ آئیں یہاں پرائم منسٹر بننے کے لیے، وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے، اور پھر ان کو بالکل سائڈ لائن پہ بٹھا دیا گیا اور چپ کر کے وہ سائڈ پہ ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب کا فیوچر کا ایک سوال ہے. لیکن یہاں پہ میں نے اس بریک لینی ہے، اور جو ہماری اگلی قسط ہوگی اس میں میاں نواز شریف صاحب کا فیوچر، پالیٹکس میں ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، نہیں رہنا چاہتے،
صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے, پالیٹکس سے دل برداشتہ ہو گئے ہوئے ہیں, اپنے بھائی کو برداشت کر رہے ہیں یا اپنی بیٹی کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ایشو کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کا؟ لیں جناب یہاں پہ اجازت دیں, اور جو ہماری اگلی قسط ہے اس کے اندر کیپٹن صفدر صاحب سے یہ سارے سوال پوچھیں گے, اور ساتھ ان کی زندگی, کیونکہ بہت سارے پرائم منسٹرز کے ساتھ گزری ہے, وہ بھی پوچھیں گے. جنیجو صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے ساتھ کیسے ان کے تعلقات تھے, باجا خان صاحب کے بارے میں ان سے پوچھیں گے. ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں, یہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, اور یہ ان سے پوچھیں گے کہ فیلڈ مارشل جونیئر ہے یا آپ جونیئر ہیں ان سے, اور کیا ان سے کبھی رابطہ ہوا یا نہیں ہوا. اور 2024 کے الیکشنوں میں جو بہت ساری دھاندلی کا کہا جاتا ہے وہ کس حد تک درست ہے. کہا جاتا تھا کہ ایک جنرل فیض حمید صاحب 2018 میں تھے, اور ایک دوسرے جنرل تھے جنرل ندیم انجم صاحب, اور انہوں نے ایک دوسرا الیکشن کروایا تھا, وہ بھی متنازع تھا, یہ بھی متنازع تھا. یہ سارے سوال ہم اگلی قسط میں پوچھیں گے. مجھے اجازت دیں, ملاقات ہوتی ہے.